بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں سب سے پہلی صبح کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی، جو ان کی اولاد کے لیے پہلا سبق یا پہلی سوغات ہوئی۔ اس کے بعد ظہر کی نماز سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی، اور اس موقع پر پڑھی جب کہ انہیں پیارے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا حکم آیا، اور وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے مکے کے پہاڑوں میں لے کر چلے گئے، اور وہ عین زوال کا وقت تھا یا ٹھیک دوپہر تھی۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے نور عین ننھے سے اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر جب زمین پر لٹایا اور چھری کو خوب اچھی طرح تیز کر کے نور نظر کے حلقوم پر چلایا، اور چھری نے کام نہ دیا تو حضرت خلیل اللہ نے اس کی نوک پیارے فرزند کے گلے پر رکھ کر اپنی چھاتی کا سارا زور اس پر دے دیا۔ یہ منظر دیکھ کر آسمانوں کے فرشتے چلا اٹھے، اور ادھر دریائے رحمت الہی جوش میں آ گیا، اور اسی وقت باوجب حکم ربی حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک دمبا لے کر آئے اور ابراہیم خلیل اللہ کی پشت پر آ کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ خلیل اللہ نے مڑ کر دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام ایک دمبا لے کھڑے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیل اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کے طرف سے سفارش کرتا ہے، اور یہ فرماتا ہے کہ اسے چھوڑ دو اور اس کے بدلے میں یہ دمبا ذبح کر لو۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر کہہ کر نماز شکریہ کی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے، اور 4 رکعت مولا کریم کی حضوری میں اسی وقت ادا کی، جو مسلمانوں کے لیے دوسرا سبق یا دوسری سوغات ہوئی۔ اس کے بعد عصر کی نماز سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی، اور یہ وہ وقت تھا کہ آپ کو مچھلی اپنے پیٹ میں لیے ہوئے 7 زمینوں کے نیچے تحت الثرى میں پہنچ چکی تھی، اور وہاں کے اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے مہین آواز تسبیح الہی کرنے کی سنی، اور عرض کیا کہ خداوندہ میں اس وقت کہاں ہوں، اور یہ کس کی تسبیح کرنے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے؟ ارشاد ہوا کہ اے یونس علیہ السلام، تم اس وقت انتہائی سمندر کی تہہ میں تحت الثرى میں پہنچ چکے ہو، جہاں کی مہین کنکریاں یا سنگریزے ہماری تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اتنا سنتے ہی حضرت یونس علیہ السلام پر ایک رقت طاری ہوئی، اور اسی وقت آپ اس مچھلی کے پیٹ میں جو آپ کے لیے ایک وسیع جگہ بن گئی تھی، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے، اور 4 رکعت نماز ادا کی، اور پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا نعرہ بلند کیا۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ اے 14 طبق کے معبود، سوائے تیرے کوئی پرستش کے قابل نہیں، اور میں نے فی الحقیقت بڑا ظلم کیا ہے۔ اس وقت مچھلی کا پیٹ آپ کے لیے مثل شفاعت آئینہ کے ہو گیا، جس سے آپ نے تمام عالم آبی کی سیر فرمائی۔ غرض کہ یہ 4 رکعت نماز عصر سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا کی، جو مسلمانوں کے لیے تیسرا سبق یا تیسری سوغات ہوئی۔ اس کے بعد مغرب کی نماز سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی۔ لکھا ہے کہ مسیح پاک فطرت و پاک تنین نے توریت اور انجیل ماں کے پیٹ ہی میں پڑھی، اور پیدا ہوتے ہی ماں کی گود میں کلام کیا، جس سے اہل ضلالت کو سخت تعجب ہوا، اور وہ بالاتفاق کہنے لگے کہ کوئی فرزند بغیر باپ کے نہیں پیدا ہوتا۔ اگر اس فرزند کا کوئی باپ انسان نہیں تو نعوذ باللہ خدا اس کا باپ ہے، حالانکہ وہ بھی جانتے تھے کہ آدم علیہ السلام بالکل بغیر ماں باپ کے صرف مٹی سے پیدا ہوئے، اور حوا بے ماں کے محض آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی۔ خلاصہ یہ کہ وحدانیت سے ان کا دل سیر ہو گیا، اور وہ ایک تین پکارنے لگے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیارے مسیح کے پاس آئے، جبکہ وہ ماں کی گود میں اپنی قوم سے کلام کر رہے تھے، اور اپنے آپ کو انی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ بتا رہے تھے۔ ان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اے مسیح، لوگ آپ کو بغیر باپ کے پیدا ہونے اور ماں کی گود میں باتیں کرنے کی وجہ سے خدا کا بیٹا کہیں گے، اور تمہاری ماں کو خدا کی بیوی ٹھہرائیں گے، اور دنیا میں وہ بجائے ایک کے 3 خدا پکاریں گے۔
حالانکہ خدا کی ذات عالی ان تمام باتوں سے پاک ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت مسیح کھڑے ہو گئے اور حضور خداوندی میں 3 رکعت نماز ادا کی جو عین مغرب کا وقت تھا، اور اس نماز میں آپ نے اللہ پاک سے وفور رحمت طلب کی، اور 3 رکعت نماز آپ نے اس نیت سے پڑھی کہ پہلی رکعت میں دعویٰ ربوبیت و خداوندی اپنے سے دور کیا کہ اے خدائے وحدہ صمد، بے شک تو ہی اکیلا معبود ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ دوسری رکعت سے آپ کی یہ مراد تھی کہ الوہیت والدہ کی نفی ہو۔ تیسری رکعت سے یہ مطلب تھا کہ تمام اطاعت و عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور وہی ایک وحدہ لا شریک ہے۔ غرض کہ یہ مغرب کی نماز سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی جو مولا کو بے حد پسند آئی، اور ایمان والوں کے لیے یہ چوتھا سبق یا چوتھی سوغات ہوئی۔ اس سے پہلے عشاء کی نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادا کی جب آپ حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت بجا کر اور اپنی بیوی کو ان کی اجازت سے لے کر شہر مدین سے چلے تو میدان طوبہ میں پیارے موسیٰ علیہ السلام پر 4 قسم کا امتحان آیا۔ ایک یہ کہ سردی کا موسم، رات کا وقت جس میں شدت کی بارش اور اولے اور ہوائیں تند شروع ہو گئی۔ دوسرے یہ کہ آپ کے ساتھ کئی ہزار بکریاں تھیں جو اس طوفان باد و باران میں سب پر گندہ اور منتشر ہو گئیں۔ تیسرے یہ کہ آپ کی بیوی پورے دنوں سے تھی جن کو اسی حالت میں درد لاحق ہو گئے۔ چوتھے یہ کہ اسی حالت میں بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ ایسے میں آپ کی کیا حالت ہوگی؟ الہی توبہ توبہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس امتحان میں مبتلا ہیں کہ اسی وقت سامنے پہاڑ کی چوٹی پر سے ایک آگ نظر آتی ہے جس کو لینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف دوڑتے ہیں۔ پھر جب اس آگ کے قریب پہنچتے ہیں تو اس آگ میں سے آواز آتی ہے، یعنی اے موسیٰ علیہ السلام یہ آگ نہیں ہے بلکہ میں ہوں تمہارا پروردگار، جسے سن کر موسیٰ علیہ السلام وجد میں آ جاتے ہیں اور اسی وقت آپ 4 رکعت نماز ادا کرتے ہیں جو مسلمانوں اور ایمان والوں کے لیے 5واں سبق یا 5ویں سوغات ہوئی۔